بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر میں سبھی آپ سے مخاطب ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا پرسیپچول آرگنائزیشن۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا ایک اور نام ہے جس کو کہیں گے گروہ بندی۔ اور آپ کو اگر کویسچن آ جائے پرسیپچول آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے یا گروہ بندی سے کیا مراد ہے یا اس کے قوانین بیان کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرسیپچول آرگنائزیشن کا ہی سوال اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہی پوائنٹ لکھنے ہیں۔ اب ادراکی تنظیم کے حوالے سے ہم نے فگر اینڈ گراؤنڈ کل پڑھ لیا تھا۔ آج دوسرا پوائنٹ پڑھنا ہے جس کا نام ہے قربت، پراکسیمیٹی۔ اب جو ہے خارجی ماحول میں موجود مہیجات جو قریب قریب مشترک خصوصیات رکھتے ہیں، وہ جو ہیں ان کے الگ الگ گروہ بنا لیے جاتے ہیں۔ انہیں کلی طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک اکائی اور وحدت کی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہ بچے جو پیج 158 ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے تصویر ہے اس میں ہم 7 لائنوں کو 2 جوڑوں اور ایک الگ لائن کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سملیرٹی۔ جب خارجی ماحول میں نمایاں خصوصیات کو مماثلت کی بنا پر گروہی شکل دی جائے تو یہ اصول مشابہت کہلاتا ہے۔ دی گئی تصویر میں ہم خانوں کو الگ جبکہ دائروں پر مشتمل ضرب کے نشان کو الگ الگ دیکھتے ہیں، جو یعنی جن پیٹرن میں جن چیزوں کی شکل ملتی ہے، مشابہت ہے جن میں، ان کا وہ الگ گروہ بنا رہی ہیں، اور جن کی مطلب مشابہت والے خانے یا جو نکات جو ہیں وہ الگ گروہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے گڈ فارم۔ اس اصول کے تحت ہم اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ماحول میں موجود مہیجات کو مربوط انداز میں منظم کر کے ان کی خصوصیات کی بنا پر ایک عمدہ تشکیل دیتے ہیں۔ اب یہ ڈائیگرام دیکھ لیں کہ اچھی شکل کے اصول کی وجہ سے سامنے دی گئی شکل کو ہم 2 مربع اشکال کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے گڈ کنٹینیویشن، ٹھیک ہے، عمدہ تسلسل۔ وہ اصول جس کی وجہ سے فرد یکساں فطرت اور یکساں رخ والی تصاویر کو عرض اور شکل کے حوالے سے منظم کر لیتا ہے، عمدہ تسلسل کہلاتا ہے۔ عموماً مسلسل چیزوں کو شکل بنا لیا جاتا ہے۔ دی گئی تصویر میں ہم خط الف ب کا الگ ادراک کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، اور خط جیم دال کو الگ دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں ہم خط اے بی کا ادراک الگ کرتے ہیں اور خط سی ڈی کا ادراک الگ کرتے ہیں۔ آپ پیج پہ بنے ہوئے ڈائیگرامز دیکھیں اور پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ کویسچن آئے تو آپ نے یہ ڈائیگرام بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکمیل کا رجحان۔ اور اس اصول کے تحت تھوڑی بہت ادھوری اشکال کا دائرہ ہم مکمل صورت کے طور پر مکمل ادراک، مطلب ایک مکمل ادراک جس چیز کا بھی ہم جو معنی پہنا رہے ہیں، جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہمیں مسنگ پارٹس کو جو اپنے ذہن میں مکمل کر لیتے ہیں اور اس کو تصویر کا پوری ایسا جو چیز ہوتی ہے اس کا ہم ادراک کرتے ہیں۔ مثلا نامکمل مربع شکل یا نامکمل دائرہ دیکھنے پر خود ہی انہیں فرد مکمل کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نیچے ڈائیگرام میں ایک مختلف جگہ پہ سپاٹ ہیں، وہ سپاٹ جو ہے ایک جانور کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ مکمل تصویر نہیں ہے۔ بچوں آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہوگا ٹرین وغیرہ میں یا کسی میں اس طرح سے لینگویج لکھی ہوتی ہے نا کہ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں یا اس طرح سے، تو اس میں کئی لفظ ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا مسنگ کر کے لکھا ہوتا ہے، تو اس مسنگ کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے، ہم اس کو خود سے ہی فل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بچے، ذہنی طور پر۔ اب ہے مشترک انداز۔ جب کوئی چیز ساتھ ساتھ ایک ہی سمت میں حرکت کرے تو اس کا ایک گروپ بن جاتا ہے۔ اب یہ کامن فیٹ، ٹھیک ہے، جب نکات ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں تو ان کے ادراک میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلا لائن میں چلتی ہوئی گاڑیاں، پریڈ کرتا ہوا فوج یا پولیس کا دستہ، ایک ہی سمت کو جو چیز حرکت کرے ان کے ادراک میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ آپ ڈائیگرام دیکھ لیں، کامن فیٹ ایک ہی چیز کو طرف جو حرکت کی جا رہی ہے ان کو ہم ایک گروپ کے طور پر جو ہے وہ پرسیو کریں گے۔ اب ہے سیاق و سباق، کانٹیکسٹ۔ سیاق و سباق یا محل وقوع سے بھی ادراک متاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات صرف سیاق و سباق کے باعث ایک جیسی اشیاء بھی ایک جیسی نہیں لگتی۔ زیر نظر تصویر میں پہلی قطار کی آخری تصویر اور دوسری قطار کی آخری تصویر محض سیاق و سباق کی وجہ سے جو ہے مختلف نظر آتی ہے۔ چہروں کو دیکھنے کے بعد چہرہ نظر آتا ہے، جانوروں کو دیکھنے کے بعد وہی شکل چوہے کی نظر آتی ہے۔ بچے یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں، پہلے والی رو میں دیکھیں کہ جو ہے وہ لڑکے کی تصویر ہے، پھر لڑکی کی تصویر ہے، پھر لڑکا، پھر ایک آدمی کی، پھر جو ہے ایک لیڈی ہے، اور پھر اینڈ والی تصویر جو ہمیں ایسے لگے گا کہ ایک بوڑھا جو ہے آدمی کھڑا ہے، اور اس کے بعد
دوسری والی تصویر میں ہم دیکھیں گے پہلے مرغے کی ہے، پھر خرگوش کی ہے، پھر جو ہے کتے کی ہے، بلی کی ہے، اور اینڈ وہی تصویر جو ہے وہ ایک چوہے کی شکل میں ہمیں نظر آئے گی۔ یہ اس لیے نظر آئے گی کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے جانوروں کی تصویریں دیکھی ہیں تو ہم نے اس کو جانور کے طور پر پرسیو کیا ہے، اور پہلے والے لائن میں جب ہم نے انسانی شکلوں کو دیکھا تو پھر اس کو ہم نے انسانی شکل کو ہی ایک بوڑھے کو گنجے سر کے ساتھ اس کو یہ دیکھا ہے۔ نیچے چوہا جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جانوروں کو دیکھے تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو چوہا نظر آئے گا نیچے، مطلب ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، ایک پس منظر جو دکھایا جا رہا تھا یا اس سے پہلے جو بتایا جا رہا تھا اس چیز کا اثر پڑے گا آپ کے پرسیپشن پہ۔ اب ہے فریم آف ریفرنس کانسیپٹ۔ ادراک میں فطری طور پر باطنی و خارجی تعلقات کے حوالے موجود ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے نقطہ نظر سے کسی شے کو دیکھتا ہے۔ طالب علم، مزدور، کارخانہ دار، افسر، اعلیٰ صارفین ایک ہی چیز کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ تین مختلف طلباء کے نمبر اگر برابر ہوں تب بھی ان کا تاثر مختلف ہوگا۔ لائق اور نالائق طلباء کا رزلٹ کا رد عمل رزلٹ پر اس لیے مختلف ہوتا ہے۔ لائق طلباء زیادہ نمبر لے کر بھی نہ لاں، جبکہ نالائق طلباء کم نمبر لے کر بھی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مظہر حوالہ کے باعث ہی ممکن ہے۔ بچے آپ لوگ کو سمجھ آ گیا پرسیپچول کنسسٹنسی۔ اب ہم نے جو ہے اگلا ٹاپک ہمارا ہے پرسیپشن آف موومنٹ، یعنی حرکت کرتی ہوئی اشیاء جو ہے کا وقوف حاصل کرنا ادراک، حرکت کا ادراک کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یعنی روزمرہ زندگی میں ہم ساکن اشیاء کی نسبت حرکت کرتی ہوئی اشیاء کا فوراً ادراک کر لیتے ہیں، کیونکہ حرکت کرتی ہوئی اشیاء فوراً ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتی ہیں، اور ہم ایسی اشیاء کا بڑا واضح ادراک رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے شہاب ثاقب، سر پر دوڑتا ہوا گھوڑا، چلتی ہوئی گاڑی وغیرہ کے ادراک ہم فوراً کر لیتے ہیں۔ حرکت سے مراد وہ بتدریج تبدیلی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محیط شے کی پوزیشن و مقام میں واقع ہوتی ہے۔ حرکت کے ادراک سے مراد ایسا ادراک ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محیط شے کی بدلی ہوئی حیت اور پوزیشن کے متعلق ہمیں علم پہنچاتا ہے۔ حرکت کرتی ہوئی شے کا ادراک اس کے لیے ایک ساکن پس منظر میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے حرکت کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے ریئل موومنٹ، دوسری ہے اپیرنٹ موومنٹ۔ اب ریئل موومنٹ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ محیط شے مادی طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام پر حرکت کرے، یعنی حقیقی حرکت کی جو ہے وہ یعنی جب اشیاء جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت میں اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں تو یہ حقیقی حرکت کہلاتی ہے، خواہ یہ حرکت قابل مشاہدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال حقیقی حرکت ہی کہلائے گی۔ مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، گاڑیاں، اسکوٹر، سائیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، یہ قابل مشاہدہ حقیقی حرکت ہوتی ہے، جبکہ گھڑی کی سوئی یا بندوق سے فائر کی گئی گولی حقیقی حرکت کے باوجود جو ہے وہ قابل مشاہدہ نہیں ہوتی۔ اب ہے اپیرنٹ موومنٹ، جب محیط جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ تبدیل نہ کرے مگر حرکت کرتا ہوا نظر آئے تو اسے ظاہری حرکت کہتے ہیں۔ مثلا آرائشی روشنیاں جو ہیں جب ایک فاصلے پر لگا کر ایک مخصوص ترتیب سے جلائی و بجھائی جاتی ہیں تو یہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ظاہری حرکت کہلاتی ہے۔ اب بچوں ظاہری حرکت کی مثالیں جو ہیں میں یا اس کی جو ہے اقسام جو ہے میں بیان کرنے لگی، یا آپ اپنے اس میں اپنے کویسچن میں لکھ لیجیے گا کہ ظاہری حرکت کی اقسام وہ کون سی ہیں۔ 5 مظہر ہوگی، 5 فینومینا، کہ اس میں پبلسٹی کے لیے جو سائن بورڈ یا شادی بیاہ کی بعض لائٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ روشنی حرکت کرتی ہوئی دکھاتی ہے، حالانکہ وہ ساکن ہوتی ہیں۔ روشنی کے جلنے بجھنے کا عمل ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے کہ ایک بلب جلتا ہے تو پھر ساتھ ہی دوسرا بجھ جاتا ہے، اس سے اگلا جلتا ہے تو پھر اس سے اگلا بجھ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے حرکت کر رہی ہے، اس کو 5 فینومینا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ گاما موومنٹ ظاہری حرکت کی اس قسم میں کیا ہوتا ہے، روشنی پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر روشنی تیز ہو تو قریب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر روشنی کو مدھم کر دی جائے یا بجھا دی جائے تو روشنی سکڑتی ہوئی محسوس ہوگی۔ دراصل روشنی کی تبانی میں فرق فاصلے میں کمی بیشی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ سمجھ آ کے اس کو کہیں گے گاما موومنٹ۔ اب ہے ڈیلٹا موومنٹ، جب تیز روشنی مدھم روشنی کی طرف حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو تو اسے ڈیلٹا موومنٹ کہیں گے۔ اگر ساتھ ساتھ دو بلب جلائیں جائیں جن میں پہلا بلب مدھم روشنی کا ہو دوسرا تیز روشنی کا ہو تو تیز روشنی والا بلب جو ہے مدھم بلب کی طرف حرکت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے بعد ہے آٹوکینیٹک فینومینا، خود حرکی سے مراد یہ ہے کہ روشنی کا نقطہ خود بخود حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طریق کمرے میں روشنی کا ایک ساکن نقطہ روشن کیا جائے اور معمول سے کہا جائے کہ ٹک ٹکی باندھ کر کچھ عرصہ کے لیے اس نقطہ کو دیکھتا رہے،
जो ही मामूल की आंखों में थकान पैदा होगी, रोशनी का नुक्ता इधर उधर हरकत करता दिखाई देगा। इसको कहेंगे ऑटोकिनेटिक फिनोमिनन। बच्चे ये अब आपके ये मिसालें दी हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बयान कर दिया है। आप लोगों ने भी इसकी टाइप करके तो उसको बयान कर देना। अब है अगला हमारा हरकत की इदराक के अवामल। अब जो है कुछ मैं अब आपको हरकत के इदराक के अवामल बताने लगी हूँ जो कि वक्त का हरकत के इदराक में मुआवनत करते हैं। ठीक है, अब है एक है रफ्तार, दूसरा है हुजम, तीसरा है फासला। अब जो है रफ्तार, स्पीड, अगर महीज बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करे तो उसकी हरकत वाज़ह तौर पर नज़र जो है नहीं आती। मसलन पंखे के पर जो हैं चलते हुए पर ज़्यादा रफ्तार के बायस नज़र नहीं आते। हमें कहीं से नज़र नहीं आएगा कि 3 परों के बीच में गैप है, बल्कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से चलते हैं कि हमें बिल्कुल भी जो है उनकी हरकत का एहसास नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा बंदूक से फायर की गोली, ज़ाहिर बंदूक से जब गोली निकलती है लेकिन वो हमें कभी नज़र नहीं आती तेज़ रफ्तारी, क्योंकि उसकी हरकत इतनी स्पीड उसकी तेज़ है कि वो हमें नज़र नहीं आएगी। तेज़ रफ्तारी के अलावा अगर महीज की रफ्तार बहुत ही सुस्त हो तब भी हरकत का इदराक नहीं हो सकता। मसलन घड़ी की घंटे वाली सुई अगरचे कुछ देर बाद अपनी जगह तब्दील कर चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम उसकी हरकत करता हुआ देख नहीं सकते। कभी भी नहीं हम देख सकते कि कब ये घंटे वाली सुई 3 से 4 पे पहुंची है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बच्चों का कद बढ़ता है, पौधे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, मगर ये हम कभी नहीं नोट कर सकते कि किस दिन कद इतना था तो दूसरे दिन जब बच्चे को हमने देखा तो रातों रात बड़ा हो गया। ज़ाहिर बड़ा तो है कद या पौधा बड़ा भी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं हम उनका वो नोट कर सकते। अब जो है ये चीज़ें काबिल मुशाहदा नहीं होती। हुजम, रफ्तार के अलावा महीजात का साइज़ भी हरकत के इदराक में बहुत अहम है। बहुत ही छोटे बहुत ही बड़े महीज अगर यकसा रफ्तार से भी हरकत करें तो उनकी हरकत का इदराक यकसा नहीं होगा। बहुत छोटे महीज की सुस्त रफ्तार भी काबिल मुशाहदा है, मगर बहुत बड़े महीज की वही रफ्तार काबिल मुशाहदा नहीं होगी। मसलन ज़मीन की हरकत इसके बड़े होने की वजह से काबिल मुशाहदा नहीं है। हमें बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ज़मीन जो है वो हरकत करती है, जबकि बेहद छोटा कीड़ा जब हल्की सी हरकत भी करता है तो उसकी हरकत का इदराक कर लिया जाता है। बच्चे फासला जो है आगे डिस्टेंस, रफ्तार और हुजम के अलावा फासला भी हरकत के इदराक में मुआवन होते हैं। आसमान पर ऊंचा उड़ता हुआ जहाज़ सुस्त रफ्तार लगता है, हमें ऐसे लगेगा कि अभी यहीं पे है और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, जबकि वही जहाज़ इस रफ्तार से कम फासले पर उड़ रहा हो तो तेज़ रफ्तार लगता है। इसके अलावा हरकत करता हुआ महीज जितना दूर होगा आँख के पर्दे पर उसकी हरकत सुस्त महसूस होगी। इसके अलावा जो है 5 मज़र में जलती बुझती रोशनियाँ जो मुतहरक लगती हैं, अगर इन रोशनी का दरमियानी फासला बढ़ा दिया जाए तो हरकत का इदराक मुमकिन नहीं होगा। चलें बच्चे, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। वक्त का इदराक हम कल करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।